اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایران کی فارڈو جوہری تنصیب پر ایک ممکنہ اسرائیلی حملے کی۔ ہمارے پاس ایک تجزیہ ہے: اسرائیلی جوہری حملہ، چیلنجز اور مضمرات۔ اور آج ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے کی تکنیکی مشکلات، علاقائی اور بین الاقوامی اثرات اور ممکنہ نتائج کو سمجھیں۔ تو یہ فارڈو تنصیب، یہ ایران کے جوہری پروگرام میں بہت اہم ہے نا؟ تہران کے جنوب میں، پہاڑوں میں اور کافی گہرائی میں۔ جی بالکل، اور اسرائیل اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے، یہ تو واضح ہے۔ ہاں، اور ایک دلچسپ بات جو تجزیے میں ہے کہ یہ اصل میں پرانی سرنگیں تھیں پاسداران انقلاب کی۔ جی ہاں، وہی سرنگیں ہیں جنہیں جوہری تنصیب میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اور دیکھیں، اس کی سب سے خاص بات اس کی گہرائی ہے، یعنی 80 سے 90 میٹر زمین کے نیچے۔ 80 سے 90 میٹر؟ جی، آپ اندازہ کریں، جو چینل ٹنل ہے نا برطانیہ اور فرانس کے بیچ، یہ اس سے بھی زیادہ گہری ہے۔ ہو، واقعی؟ جی، نتنز والی تنصیب جو ہے وہ کوئی 20 میٹر گہری ہے۔ ہاں، یہ اس سے کہیں زیادہ محفوظ ہے۔ اور خیال یہ ہے کہ وہاں یورینیم افزودگی کے لیے 2 بڑی سرنگیں ہیں، متوازی، اور شاید ساتھ میں کچھ چھوٹی سرنگیں بھی ہوں۔ اچھا، 80 سے 90 میٹر چینل ٹنل سے بھی زیادہ گہری، تو یہ تو واقعی بہت ہی محفوظ ہوئی پھر۔ اسی لیے شاید اس پر حملہ کرنا اتنا مشکل سمجھا جاتا ہے۔ تجزیے میں اس کا کیا ہے؟ بالکل، تجزیہ یہی بتاتا ہے کہ جو روایتی بم ہے اسرائیل کے پاس، بنکر بسٹر جنہیں کہتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 10 میٹر یعنی کوئی 33 فٹ تک ہی مؤثر ہے۔ صرف 10 میٹر؟ جی۔ اب فورڈو کی گہرائی 80-90 میٹر ہے، تو ظاہر ہے یہ بم تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ اسرائیل کم از کم اپنی موجودہ روایتی صلاحیت سے فورڈو کو تباہ نہیں کر سکتا۔ تو کیا کوئی ایسا ہتھیار ہے جو اتنی گہرائی تک جا سکے دنیا میں؟ دیکھیے، یہیں سے پہلا سبق ملتا ہے۔ فورڈو جیسے اہداف نے نا روایتی ہتھیاروں کی حدیں دکھا دی ہیں۔ اس وقت صرف امریکہ کے پاس ایک بم ہے جو شاید کچھ کر سکے، GBU-57۔ GBU-57؟ جی، اسے MOP بھی کہتے ہیں، میسو آرڈیننس پینیٹریٹر۔ بہت بھاری ہے، تقریباً 13,000 کلو گرام۔ 13,000 کلو گرام؟ ہاں، اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ نرم زمین میں تو 61 میٹر تک جا سکتا ہے دھماکے سے پہلے۔ 61 میٹر، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کنکریٹ ہو تو صرف 18 میٹر تک۔ صرف 18 میٹر؟ جبکہ فورڈو 80 سے 90 میٹر گہرا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ امریکی بم بھی شاید ناکافی ہو؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ یہ موب بم بھی فورڈو کی مکمل تباہی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یعنی بہترین حالات میں بھی یہ شاید پوری گہرائی تک نہ پہنچے، اور کنکریٹ ہوئی تو پہنچی بہت ہی کم رہ جاتی ہے۔ آئرلینڈ کی ڈیفنس فورسز کے ایک سابق سربراہ ہیں، وائس ایڈمرل مارک میلٹ۔ ان کا بھی ذکر ہے کہ ایسے اہداف کے لیے ان بموں پر پوری طرح بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ ایران کو ان ہتھیاروں کا پتہ ہوگا، انہوں نے دفاعی انتظامات بھی کیے ہوں گے۔ صحیح۔ اور ایک اور بات، اس بم کو گرانے کے لیے خاص طیارے چاہیے، B-2 اسٹیلتھ بمبار۔ ان کی موجودگی کی بھی کوئی اطلاع نہیں علاقے میں۔ تو یہ تکنیکی رکاوٹیں تو بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، تو پھر سیاسی اور سفارتی محاذ پر کیا صورتحال ہے؟ ظاہر ہے اس پر بھی رد عمل تو ہوگا۔ جی بالکل، سفارتی دباؤ تو کافی ہے۔ OIC، اسلامی تعاون تنظیم، جو 57 مسلم اکثریتی ممالک کی تنظیم ہے، انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ اسے ایک طرح سے مسلم ممالک کے ممکنہ اتحاد کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پھر یورپ سے، خاص طور پر فرانس سے اور امریکہ کے اندر سے بھی تشویش ظاہر کی جا رہی ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کا بھی ایک بیان ہے کہ امریکی مدد کے بغیر اسرائیل کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تجزیے میں کچھ اور دلچسپ سفارتی پہلو بھی تھے، جیسے وہ پاکستان کی طرف سے ٹرمپ کو نوبل انعام کی نامزدگی والی بات، کہ شاید ان پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اسرائیل کا ساتھ نہ دیں، اور یہ بھی کہ اسرائیل کا اپنا میزائل ڈیفنس سسٹم بھی شاید اتنا مؤثر نہیں رہا۔ جی ہاں، یہ باتیں بھی تجزیے کا حصہ ہیں۔ اور دیکھیں، ان سب سے بڑھ کر جو خطرہ ہے وہ ہے انسانی المیے کا۔ اچھا۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی یعنی IAEA، جو جوہری توانائی کے پرامن استعمال کی عالمی نگران ہیں، انہوں نے تابکاری کے ممکنہ خطرات پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ یعنی اگر حملہ ہوا تو تجزیہ کہتا ہے
کہ اگر افزودہ یورینیم کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، چاہے ایران ایٹم بم بنا رہا ہو یا نہیں بنا رہا ہو، اس سے جو تابکاری پھیلے گی وہ بہت بڑے علاقے کو متاثر کر سکتی ہے۔ ایک سنگین انسانی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اور غزہ کی صورتحال کے بعد تو شاید دنیا ایک اور تباہی برداشت نہ کر سکے۔ بالکل، اسی لیے لگتا ہے کہ شدید عالمی دباؤ کی وجہ سے شاید معاملہ جنگ بندی یا کشیدگی میں کمی کی طرف جائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ فارڈو پر حملہ تکنیکی طور پر انتہائی مشکل ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو فوجی نتائج سے زیادہ سنگین سفارتی اور انسانی نتائج ہو سکتے ہیں۔ یقیناً۔ اور یہاں پھر سوچنے کی بات یہ رہ جاتی ہے کہ جب فوجی آپشنز اتنے محدود ہیں اور بین الاقوامی مخالفت اتنی شدید ہے، تو مستقبل میں ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے جو خدشات ہیں انہیں دور کرنے کے لیے کون سی غیر فوجی حکمت عملی زیادہ اہم ہو سکتی ہے؟ یعنی سفارت کاری، اقتصادی دباؤ، یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا ہوگا۔